نمبر 17 برداشت کا نہ ہونا۔ لڑکی میں برداشت کا نہ ہونا، یہ شوہر میں برداشت کا نہ ہونا، یہ ایک اہم وجہ ہے کہ کوئی ذرا سی بات ہوئی دونوں نے برداشت نہیں کیا، چھوٹی سی غلطی ہو گئی شوہر غصے میں آ گیا، یا بیوی سے کوئی بات ہوئی یا شوہر کی کوئی بات دیکھی دونوں نے برداشت نہیں کی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حالانکہ تھوڑی دیر اگر وہ سوچ لیتے، اگر ایک غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، کبھی مرچ تیز ہو گئی، کبھی مسالہ تیز ہو گیا، کبھی وقت پہ اگر اس نے کھانا نہیں بنایا، کبھی وقت پہ کپڑے استری نہیں کیے، تو وہ بھی انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اگر یہ ذرا سی برداشت ہوتی تو بعد میں پریشانی نہ ہوتی۔ اب جب طلاق دے دیتے ہیں تو پھر دارالفتاؤں کے چکر لگاتے ہیں، 3-4 بچے ہیں، اب جو اگلے دن سے بچے رات کو روتے ہیں، پھر جب وہ بچے پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، اب صفائی کرنے والا تو کوئی نہیں، بچوں کو محبت تو ماں دیتی ہے اور ماں کو اس نے طلاق دے دی۔ اجنبی عورت بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتی، اور اگر اس سے اولاد ہو جائے وہ اپنی اولاد کو ترجیح دیتی ہے، انہیں نہیں دیتی، پھر مستقبل میں یہ میراث کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ادھر اس کے بچے ادھر اس کے بچے، بیوی کی ترجیح اپنی اولاد پر ہوتی ہے، ان اولاد پر نہیں ہوتی، پھر یہ بچے آپس میں مستقبل میں جھگڑتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ کیا بنی؟ شوہر کی عدم برداشت نہ کرنا، جس کا نتیجہ اتنا خوفناک سامنے آیا۔ نمبر 18 بیوی کے رشتہ داروں کو اہمیت نہ دینا۔ طلاق کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان سسرال والوں کو اہمیت نہیں دیتا، کہ شوہر اہمیت نہیں دے رہا، حالانکہ اہمیت دینی چاہیے۔ جس طرح کہ والدین کا ایک مقام ہے تو اسی طرح ساس سسر کا بھی ہے، والدین کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن یہ بھی ایک بمنزل والد کے ہے کہ اس نے اپنی بیٹی آپ کو دی، تو شریعت نے اس کے بھی احترام کا حکم دیا ہے۔ ساس بمنزل ماں کے، اس کے بھی احترام کا حکم دیا۔ اب شوہر یہ تو چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی یہ خدمت کرے میری بیوی، وہ یہ تو چاہتا ہے میرے بھائی گھر میں آئیں، میری بہنیں گھر میں آئیں اور گھر کے اندر وہ رہیں، لیکن اگر کبھی مہینوں میں ساس سسر آ جائے، کبھی مہینوں میں سالی یا اس کے بچے آ جائیں، اور کبھی جو ہے وہ گھر والی کا بھائی آ جائے، اس پر اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر آپس کی رنجشیں بڑھتی ہیں کہ میں گھر والی سوچتی ہے کہ اتنا اس کو پرسکون زندگی میں گزارنے کے لیے دے رہی ہوں، اس کے ماں باپ کی خدمت میں کر رہی ہوں، لیکن اس کے لیے میرے بارے میں، میرے والدین کے بارے میں احساس نہیں، تو اس سے ناچاکی اور آگے پھر بسا اوقات نوبت رنجش اور طلاق کی بڑھتی۔ نمبر 19 بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا، کبھی طلاق کا سبب یہ ہوتا ہے آپس میں جھگڑا ہو گیا، شوہر نے غصہ کیا، اب وہ کہتا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، بیوی کہتی ہے ہاں چھوڑ دے، وہ کہتا ہے میں تجھے طلاق دوں گا، ہاں ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دے۔ اب وہ تو سمجھتی ہے کوئی گپ شپ ہے، کوئی مذاق ہے، حالانکہ یہ تو مذاق نہیں۔ اگر وہ غصے میں بھی طلاق دے، طلاق تو واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق دیتا ہی انسان غصے میں ہے، پیار محبت اور خوشی میں تو طلاق نہیں دی جاتی۔ بعد میں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی غصے میں دی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ تو طلاق ایک ایسی چیز ہے، غصے میں دو، محبت میں تو یہ اثر کرے گی جیسے کہ زہر ہے، آپ خوشی سے کھاؤ یا کوئی زبردستی کھلائے، زہر نے اثر کرنا ہے۔ پستول کی گولی ہے، کوئی آدمی دشمن کو مارے یا اپنے آپ کو مارے، خوشی سے مارے یا زبردستی مارے، اس نے اپنے اثر دکھانا ہے، تو طلاق کے لفظ کا اثر ہوگا۔ تو یہ بچی کو سمجھانا چاہیے، بیٹی کبھی طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا، جیسی زندگی گزرے گزارتے رہو، امید ہے اگر یہ وقت تنگی کا ہے، اللہ آنے والے وقت میں آسانی لے کر آئے گا، اللہ عسر کے بعد یسر لاتا ہے۔ نمبر 20 شوہر کی عزت اور احترام نہ کرنا۔ طلاق کا ایک سبب کیا ہے؟ شوہر کی عزت اور احترام نہ کرنا، یعنی عموماً دیکھنے میں آتا ہے آج کل لڑکیاں باقیوں کا تو احترام کر رہی ہیں، ساس سسر کی خدمت ہے، گھر میں ننوں کی خدمت ہے، باقیوں کا احترام ہے، مہمانوں کا اکرام ہے، لیکن جس کی وجہ سے گھر میں آئیے، جس رشتے کے تعلق سے گھر میں آئیے، اس شوہر کا احترام نہیں ہے۔ مرد جو چاہتا ہے بیوی سے سب سے زیادہ وہ عزت چاہتا ہے۔ مرد بھوکا رہ سکتا ہے، وقت پہ کھانا نہ ہو برداشت کر سکتا ہے، مرچ مسالہ تیز ہو جائے برداشت کر سکتا ہے، اس کو کپڑا استری نہ ملے برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیوی بدتمیزی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتا، بد اخلاقی کرے اور وہ اس کے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، تو یہ مرد کے مزاج پر بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے،
تو بنیادی وجہ یہ بنتی ہے عزت اور احترام نہ کرنا۔ اس لیے جہاں بیویاں عزت کرتی ہیں اور جواب جی کے ساتھ دیتی ہیں، جی جو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گی، اس طرح کروں گی، محبت سے ہوتی ہے، رحمت سے، شفقت سے بات ہوتی ہے، وہاں یہ نوبت نہیں آتی۔ نمبر 21، سسرال والوں کی خامیاں بیان کرنا۔ سسرال والوں کی خامیاں بیان کرنا ایک سبب کیا ہے، جب فون آیا اب لڑکی ماں باپ کو بتاتی ہے کہ بھئی یہاں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رات کا بچا ہوا کھانا کھایا، ان کے گھر میں تو وقت پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، حالات ایسے، اتنی پریشانیاں، اتنی بیماریاں، 2-3 دن سے بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے مجھے، گھر میں اتنے مصائب ہیں۔ تو معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے، ان کی خوبیوں کو فراموش کر لینا اور خامیوں میں رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنا۔ اب وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے، ماں 2-3 باتیں لگا کر شوہر کو بتا دیتی ہے، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سسرال کی کوئی خامی ہو اس کو وہیں دبا دیا جائے۔ اگر آج ایک بے چینی ہے، آنے والے وقت میں اللہ سہولت لائے گا، محبت کے ساتھ، مٹھاس اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج جو مخالف ہیں کل یہی موافق بن جائیں گے۔ ایک مسجد کے امام صاحب مسجد کی چھت کے لیے چندہ لینے کے لیے ایک ساتھی کے پاس گئے، علاقے کے شخص تھا، اللہ نے اس کو بڑی وسعت دی تھی، تو شٹرنگ لگ چکی تھی، ضرورت تھی سریے کے لیے، سیمٹ کے لیے۔ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی صاحب وسعت ہے، اگر اس سے بات کرو ہو سکتا ہے کوئی حصہ ڈال دے۔ وہ شخص دین سے دور تھا، فاسق فاجر آدمی تھا۔ امام صاحب اس کے پاس گئے، کہا جی اس طرح مسجد کی شٹرنگ لگ گئی ہے، اللہ نے وسعت دی ہو تو سریہ سیمٹ ہے، آپ تھوڑا حصہ ڈال دیں۔ تو وہ غصے میں تھا، اس نے فوراً تھوکا اس کی طرف، امام صاحب کی طرف تھوکا۔ تو امام صاحب نے اس نے تھوکا تو اس نے وہ تھوک یوں ہاتھ پہ لے لیا اور اس کو یوں اپنے جسم پہ مل دیا، اور پھر اپنا ہاتھ رومال سے صاف کیا، پھر اس کے سامنے یوں مصافحہ کیا، کہا ٹھیک ہے یہ تم نے مجھے میرا حصہ دے دیا، اب اللہ کے گھر کا حصہ بھی کچھ کر دو۔ ٹھیک ہے تم نے مجھے یہ دے دیا، لیکن میں جس نسبت سے آیا تھا وہ اللہ کے گھر کے لیے تھا، اگر ہو سکے وہاں کچھ حصہ ڈال دو۔ اس اخلاق کا اس پر بڑا اثر ہوا کہ میں نے اس کی طرف تھوکا، لیکن یہ کتنی محبت سے آگے سے پیش آیا، تھا تو فاسق، دین سے دور تھا، لیکن اخلاق کا اثر انسان پر گفتگو سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ گیا، مجھے بتاؤ، مسجد آیا، دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب، پوری مسجد کا خرچہ میرے ذمہ، مسجد کا جو بجلی گیس کا بل ہوگا میرے ذمہ، تنخواہیں میرے ذمہ، آپ نے کسی سے نہیں لینا۔ ذرا سی برداشت ہوئی، اللہ نے مستقبل کے اسباب کے درجے میں معاملات حل کر دیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اصل بات ہوتی ہے خامیاں تلاش کرنا۔ اگر آدمی خوبیوں پہ نگاہ رکھے، آپ دیکھیں شہد کی مکھی جاتی ہے، پھلوں پر بیٹھ کے رس چوستی ہے، خوبیوں پر، اچھے اچھے پھل پہ بیٹھ کے، آج اس کا شہد کتنا قیمتی ہے، آج اصل شہد ملتا نہیں ہے، اللہ نے اس شہد میں شفا رکھی۔ دوسری مکھی خامیوں پر بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، زخموں پہ بیٹھتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، خوبیاں ڈھونڈتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تریاق بنا دیا، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی۔ اس لیے میں نے ایک اہم بات عرض کی، خامیوں پہ نگاہ نہ ہو، خوبیوں پر ہو۔ نمبر 22، الگ گھر کا مطالبہ کرنا اور اس پر اصرار کرنا۔ عموماً طلاق کا ایک سبب ہوتا ہے الگ گھر کا مطالبہ، کہ جیسے شادی ہوئی 1-2 سال گزرے، اب بیوی مطالبہ شروع کرتی ہے، یہ مجھے الگ مکان چاہیے، الگ گھر ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس کے ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں، بہن بھائی ساتھ رہ رہے، تو اب وہ الگ سے مکان کہاں سے لے؟ آج کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے، مکان کا کرایہ، بجلی گیس کے بل، دیگر اخراجات، پھر اس کے ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف، انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، آج اس کی شادی کروائی، جب وہ اس قابل ہوا کہ ماں باپ کو کما کے دے، ماں باپ کی خدمت کرے، اب والدین بوڑھے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، اور اب یہاں لڑکی اپنے شوہر کو نکال کر کسی اور شہر لے جائے، تو اس سے ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، اسی سے آپس میں رنجشیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ اگر وہیں پہ اپنا وقت عزت سے گزارا جائے، خدمت کی جائے، انشاءاللہ خود ایسے اسباب بن جاتے ہیں، ایسے واقعات بن جاتے ہیں کہ وہ خود سمجھ جاتے ہیں۔ جب 2-3 بیٹوں کی شادیاں ہوں، جگہ کم پڑتی ہے، جب پوتے پوتیاں نواسے ہوں، تو وہ خود سے ان کے لیے الگ بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ فوراً اصرار کرنا، فرمائش کرنا، اس سے بہتر ہے وہ وقت خدمت میں گزارنا۔ نمبر 23، ساس اور اپنی نندوں کو اپنا دشمن سمجھنا۔
طلاق کا ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے ساس کو اپنا دشمن سمجھ رہی، ایک ذہن اس کا بنا ہوا ہے، یا اپنی نندوں کو اپنا حریف سمجھ رہی ہے، حالانکہ وہ سمجھے اگر اس کو اس گھر میں سکون ہے تو یہ تو ساس کی وجہ سے، شادی تو وہ اس کی کرا کے لائی، گھر کی مالکہ تو اس نے بنایا، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تو اس نے اس کا منتخب کیا۔ آج اگر کسی لڑکی سے پوچھو تو اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، بولے کہ الحمدللہ بہت خوش ہوں، بڑا اچھا گھر ہے، بڑے سکون کا گھر ہے، شوہر بڑا خیال رکھتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھو اس گھر میں تجھے لایا کون؟ تو لانے والے ساس سسر ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر بچی کی تربیت اچھی ہو کہ اسے بتا دیے جائے کہ جیسے تیرے ماں باپ کے تیرے ذمہ حقوق تھے اسی طرح ان کے بھی ہیں، ان کا بھی تو خیال رکھ، ان کو اپنا دشمن نہ سمجھ۔ ساس بھی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے۔ آج کل دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہے، یہاں بھی کمی ہے وہاں بھی کمی ہے، نہ یہ بہو اسے ماں کا درجہ دیتی ہے اور نہ وہ اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتی ہے۔ دیکھیں وہ ساس یہ تو چاہتی ہے کہ میری بیٹی خوش رہے اپنے میرے داماد کے گھر میں، وہاں وہ چاہتی ہے کہ گھر خالی ہو، پکانا اس کو نہ پڑے، اس کے ساس سسر نہ ہو اور وہ سکون کی زندگی گزارے، اپنی بیٹی کے لیے سہولت چاہیے گی، اور یہاں اپنی بہو کے اوپر بڑا ظلم گوارا کرے گی۔ اگر ادھر اس کا داماد اس کی بیٹی کو وقت دے تو خوش ہوتی ہے کہ دیکھو میرا داماد بہت اچھا ہے، اگر ادھر اپنا بیٹا اپنی گھر والی کو وقت دے تو کہتے ہیں جی جادو کر دیا، مٹھی میں لے لیا۔ تو یہاں اگر شوہر اپنی گھر والی کو وقت دے تو آج کی ساس سسر کا تبصرہ ہوتا ہے جی مٹھی میں لے لیا، اپنے قابو میں لے لیا۔ لیکن اپنی بیٹی اگر کہیں نکاح کرائے وہاں اگر اس کا شوہر اس کی خدمت کرے تو خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا داماد ہے۔ تو جو تصور، جو زاویہ ہم اپنی بیٹی کے لیے رکھتے ہیں، وہی تصور، وہی زاویہ، وہی خواہشات، وہی جذبات ہمارے گھر میں جو آنے والی بیٹیاں ہم اس کے لیے بھی رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی یہ نوبتیں نہیں آئیں گی۔ تو جو بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں ان کی بیٹیاں بھی پرسکون رہتی ہیں، جو اپنی بہوؤں پہ ظلم کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کو بھی سکون نہیں ملتا۔ کہیں بھی معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کسی کی بیٹیاں پرسکون نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس گھر میں بہو پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ جہاں یہ ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ بدلہ مکافات عمل کی صورت میں وہاں سے لے رہا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا داماد ظالم ہے، وہ ہے، کچھ نہیں، تو نے ادھر اپنی بہو پہ ظلم کیا، ادھر اللہ کا قانون، عدل کا قانون ہے، ادھر اس کا فیصلہ، نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چاہیں ہماری بیٹیاں سکون پہ رہیں، ہمارے گھروں میں جن کی بیٹیاں ہیں ہم ان کو سکون میں رکھیں، انشاءاللہ ادھر یہ سکون میں ہوں گی، اللہ انہیں ادھر وہاں سکون میں رکھے گا۔ نمبر 24، کام کاج اور خدمت سے جی چرانا۔ طلاق کا ایک سبب کیا ہے؟ کام کاج سے، خدمت سے جی چرانا۔ عموماً آج کی لڑکیاں، بچیاں ایسی ہیں، کام کاج ان کے لیے مشکل ہے، خدمت کا کہو تو انہیں غصہ آتا ہے، ہاں اگر موبائل کا کہو، گپ شپ کا کہو، ان میں ان کو راحت ملتی ہے۔ تو اس لیے ابتدا سے بچی کا ذہن ایسا بنانا چاہیے، گھر کی خدمت میں لگانا چاہیے تاکہ گھر کے کام کاج کو راحت کا ذریعہ سمجھے۔ گھر میں کوئی چیز بے ترتیب ہو تو اٹھ کر اس کو ترتیب دے، گھر میں کوئی کچرا پڑا ہو تو اٹھ کر وہ کام کرے۔ ابتدا سے جب ماں باپ کے گھر میں ایسا مزاج بنے گا، بچی کی زندگی پرسکون ہوگی، خدمت سے دعائیں ملیں گی۔ جب آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے اس کا دل اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، ان کی عمر بہت کم تھی، تقریباً 13 سال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، انہوں نے حضور کے لیے پانی رکھا، مصلی بچھایا، وضو کا پانی دیا، آپ کو مسواک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، سینے سے لگایا، دعا دے دی آپ نے، 2 دعائیں آپ نے عطا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب اور اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ کتاب اللہ کا علم سکھا، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا، رئیس المفسرین بنایا، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی، اللہ نے وقت کا عظیم الشان بڑا فقیہ بنایا۔ پیچھے وجہ ہے خدمت، تو بتانا چاہیے بچیوں کو جتنی خدمت ہوگی اتنا دل سے دعا نکلے گی، اور یہ دعائیں ہی انسان کو معاشرے میں عزت عطا کرتی ہیں۔ حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، رب العالمین نے خوب برکتیں عطا فرمائے۔
عمر میں بھی برکت، سن 93 ہجری میں انتقال، اولاد میں بھی برکت، فرماتے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسے نواسیاں 100 سے زائد دفنائیں، مال میں بھی برکت، لوگوں کی سال میں 1 فصل، حضرت انس کی سال میں 2 فصلیں۔ تو پیچھے وجہ کیا تھی؟ خدمت، اس لیے میں نے عرض کیا خدمت سے جی نہ چرایا جائے۔ آخری بات نمبر 25 جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے نماز اور عبادات میں سستی کرنا۔ طلاق کی جو بنیادی اور اہم وجہ بنتی ہے وہ نماز میں سستی ہے، عبادت میں سستی ہے۔ جو بچی اس چیز کا اہتمام کرے، اذان ہوتے ہی کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری کر دے، وقت پہ نماز پڑھے، صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اگر اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے، بظاہر اگر وہ زبان کی تیز بھی ہوتی ہے، تب بھی ساس سسر شوہر اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس دین کی وجہ سے سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی خامیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اللہ اس وجہ سے اسے گھر میں عزت دیتا ہے کہ فلاں بچی نمازی ہے، فلاں دین کی عبادت گزار ہے، تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، اس کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ 25 باتیں ان کا اہتمام ہو، ماں باپ بھی اہتمام کریں، اپنی بچیوں کو سکھائیں اور بچیاں خود بھی اہتمام کریں، امید ہے کہ گھر میں طلاق کی نوبت نہیں ہوگی، زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔